بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المصطفیٰ جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ پوچھئے اور جانیے۔ آج کے اس سلسلے میں قربانی کے جانور کی خریداری سے لے کر گوشت کی تقسیم کاری تک جو سوالات عوام الناس کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک صراط مستقیم ضلع اکاڑا کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ غلام صابر جلالی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال قربانی کے حوالے سے ہو تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کیجیے اور انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کے سوالات کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ علامہ صاحب، پہلا سوال ہمارا یہ ہے، اگر کسی پر قربانی واجب ہے لیکن وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، مثلا اس کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا کوئی اور رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، تو وہ اپنی قربانی کو ان کی طرف اگر منسوخ کر دے، یعنی ان کی طرف قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس قربانی کا کیا اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ سب سے پہلے تو فلاح بشر آفیشیل یوٹیوب چینل کے جو آپریٹر ہیں ان کا اور آپ کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ان سوالات کے جوابات کے لیے بندہ ناچیز پہ اعتماد کیا کہ میں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں اور جو آپ کے ارکان ہیں فلاح بشر یوٹیوب چینل کے ان تک ان جوابات کو پہنچاؤں۔ جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے کہ ایک بندہ ایسا کہ وہ اپنے فوت شدہ کی طرف سے قربانی تو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی قربانی نہیں کر رہا، تو کیا جو فوت شدہ کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے وہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اور اس کا ثواب اس کو ملے گا یا نہیں؟ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ اپنے فوت شدگان میں سے ایصال ثواب کے لیے اس کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے اس کی طرف سے، تو بالکل شرعی طور پہ وہ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو سب سے پہلے اپنی قربانی کرنا ضروری ہوگی، یعنی اس کو 2 قربانیوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اپنی قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے فوت شدہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اس کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، جس طرح کے فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور اس طرح کر کے فقہ کی جو متعدد کتاب تھے، سب سے آخر میں جو بہار شریعت ہے اس کے اندر بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ تو اس لیے اتنی دیر تک اس کی وہ قربانی جو اس نے فوت شدہ کی طرف سے کی ہے وہ کرنا درست نہیں ہے جتنی دیر تک وہ اپنی قربانی نہیں کرتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس کا ثواب کس کو ملے گا، اس کو تو بالکل ہی نہیں ملے گا، کیونکہ نیت کا اعتبار ہے، تو نیت کے اعتبار کے لحاظ سے وہ اپنی طرف سے تو کر ہی نہیں رہا۔ جب اپنی طرف سے کر نہیں رہا تو پھر اس قربانی کا ثواب جو ہے اس زندہ کو نہیں ملے گا، اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی۔ ماشاءاللہ، یعنی اس کا ناظرین مطلب یہ ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اپنے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ علامہ صاحب فرمائیے گا، کیا رات کو قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جی، جو قربانی ہے وہ 10، 11 اور 12 ذی الحج مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ بس اتنا ہے کہ جو رات کے اوقات ہیں وہ مکروہات میں سے ہیں، یعنی کہ اگر اندھیرے میں اور رات کو کوئی قربانی کرتا ہے تو قربانی یقیناً ہو جائے گی، لیکن رات کو کرنا مکروہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ نے پوچھا نا کہ عورت جو ہے وہ قربانی یعنی کہ جانور کو ذبح کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، یعنی کہ چھری
چلا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تکبیر کر سکتی، تو بلا شبہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح مرد جو ہے وہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے، تو اس طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کو مکمل جانکاری ہے جانور کو ذبح کرنے کی اور یہ صلاحیت اس کی موجود ہے، تو تکبیر پڑھ کے، ہاں البتہ یہ خیال رہے کہ جو 4 انتڑیاں کے جن کا اکثر حصہ کٹ جانا ضروری ہوتا ہے، تو اگر وہ اچھے طریقے سے ذبح کر سکتی تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ کوئی عار نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی ایسی بات موجود ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، دونوں جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ البتہ یہاں پر یہ احتیاط ضروری رہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس عورت کے اپنے جسم کی بے پردگی نہ ہو۔ یقیناً کہ جانور کو جو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو باندھنے وغیرہ اور پکڑنے کے لیے لوگ ہوں گے، اگر تو وہ چادر 4 دیواری کے اندر یہ جانور ذبح کر رہی ہے اور باقی سارے محرم ہیں، ٹھیک ہے، غیر محرم کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی مجبوری ہے کہ مرد کوئی موجود نہیں ہے، تو عورت قربانی کر لے۔ لیکن اگر اس عورت کے باہر بازار میں جا کر جانور کو ذبح کرنا اور غیر محرم کا اس عورت کو دیکھنا اور اس عورت کے جسم کی بے پردگی، تو اس بات کو ضرور جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مستحب عمل کرتے کرتے جو ایک ایسی حدود و قیود ہے جو کہ فرض کے قائم مقام ہے، تو اس کی ہی دھجیاں اڑا دی جائے۔ باقی عورت کے ذبیحے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف، اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے علامہ صاحب کہ ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں جی، اب اس جانور میں سنت طریقہ کیسے اپنایا جائے؟ جی یقیناً کہ ایک جانور اگر ایسا ہے جس طرح گائے ہے، اونٹ ہے، یا اس طرح بھینس وغیرہ کی قربانی، تو اس میں 7 شریک لوگ ہیں، شراکت داری والا جانور ہے، تو چھری تو ایک ہی چلائے گا۔ اس کے 2 طریقے ہیں کہ یا تو جو سب کے سب ہے وہ اس چھری پر ہاتھ رکھے، لیکن یہاں پر بھی ایک بات ذہن نشین رہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، اگر باقی سب کا ہاتھ چھری کے اوپر موجود ہے تو تکبیر سب کو کہنا ضروری ہے۔ جو تکبیر پڑھنا ہے وہ صرف ایک پر نہیں، سب پر۔ اور دوسرا طریقہ جو کہ سہل بھی ہے اور یعنی کہ آسان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سبھی ایک کو اجازت دے دے، تو رب ذوالجلال ثواب سب کو ہی سنت کا ہی عطا فرما دے گا۔ ماشاءاللہ، 3 سوالات ہمارے ہو چکے ہیں۔ ایک بار پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر آپ بھی اپنا سوال بھیج کر اس کا جواب لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے سوالات جو بھی ہوں گے ان کے جوابات شامل کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی طرف۔ تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر کوئی جانور خیرہ یعنی کہ اس کے دانت ابھی ظاہری نہیں ہوئے لیکن اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، تو آیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جی، شریعت مطہرہ کے اندر باقاعدہ طور پہ جن جانوروں کو قربانی کے لیے قرار دیا گیا کہ ان کی قربانی، مثال کے طور پہ گائے ہے، اور اس کے بعد بکری، اور اس کے بعد اونٹ، اور ان تینوں کی آگے جو اقسام ہیں وہ اسی میں شامل ہیں، خصی ہوں یا غیر خصی ہوں، تو ان کی جو عمریں ہیں ان کا بھی تعین فرمایا گیا ہے۔ یعنی اونٹ جو ہے اس کی 5 سال، اور اسی طرح گائے، اور گائے میں پھر آگے نر اور مادہ یعنی کہ بیل، اور پھر بھینس بھی اسی میں جو ہے وہ شامل ہے، نر اور مادہ۔ اسی طرح بکری، تو بکری میں دمبا بھی شامل ہے اور بھیڑ بھی، نر اور مادہ، میں نے جس طرح عرض کیا خصی ہوں یا نہ ہوں۔ تو شریعت میں ان کی عمروں کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ اونٹ اس کی عمر ہے 5 سال، اور گائے جو ہے اس کی عمر ہے 2 سال، اور اسی طرح جو بکری ہے اس کی عمر ہے پورا 1 سال۔ اب زیادہ تر تو یہی ہے کہ اس کو دوندا بولتے ہیں کہ دانت اس کے سامنے والے جو بڑے ہیں وہ ظاہر 1 سال میں یقیناً ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دانت نظر نہیں آتے لیکن جانور کی عمر مکمل ہوتی ہے، تو ایسے جانور کو قربانی
اس کی کرنا بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اگرچہ دانت ظاہر نہ بھی ہوئے ہوں، لیکن یہاں پر بھی ایک احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ منڈی میں جاتے ہیں جانور لینے کے لیے، تو کیا یقین ہے کہ جو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی عمر پوری، ہو سکتا ہے اس کی عمر پوری نہ ہو اور وہ اگلا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، تو اس بات کی تسلی کر لینا ضروری ہے کہ کہیں عمر میں جو ہے وہ غلط بیانی تو نہیں کی جا رہی۔ اگر آپ کے اپنے گھر کا جانور ہے کہ جس کے خود آپ عینی شاہد ہیں کہ اس کی عمر جو ہے وہ پوری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھیرا ہے اور دانت اس کے ظاہر نہیں ہوئے، پھر تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کسی دوسری جگہ سے آپ جانور خرید رہے ہیں تو پھر یہ تسلی کر لینا، ادروائز اس چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے آپ کی قربانی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ باقی کھیرا جانور ہو، عمر پوری ہو، دوندہ نہ ہو، عمر ٹھیک ہو، قربانی ہو سکتی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج کے اس سلسلے میں ہمارے 4 سوالات مکمل ہو چکے ہیں۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ ان سوالات میں سے آپ کا بھی کوئی سوال ہو، تو اسی طرح اگر ان کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ ہمیں بھیجیں اور انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے 5ویں سوال کی طرف۔ تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، کیا قربانی کی کوئی ایسی قسم بھی ہے کہ قربانی کرنے والا بھی اس گوشت کو نہیں کھا سکتا اور غنی جو امیر لوگ ہیں وہ بھی اس قربانی کو نہیں کھا سکتے؟ ایسی قربانی کی کوئی قسم ہے؟ جی، کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ شرعی فقیر ہوتا ہے، قربانی کا وجوب اس پہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عام نارمل روٹین کے مطابق کہ بندے کے اوپر شرائط لاگو ہونے کے بعد قربانی واجب ہوتی ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بندہ قربانی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے نظر مانی ہوتی ہے، منت مانی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسا قربانی کا جانور جس کو آپ نظر اور منت کی مد میں ذبح کر رہے ہیں، یعنی آپ نے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو اے باری تعالیٰ، میں آنے والی یہ جو سامنے عید الاضحیٰ کی نماز ہے اس دن میں قربانی اس منت کی، تو اگر آپ منت اور نظر کے اعتبار سے قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو وہ پورے کا پورا صدقہ کرنا، وہ پورے کا پورا اس کا گوشت تقسیم کر دینا فقراء میں، اغنیاء میں بھی نہیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی نہیں۔ یعنی جس طرح عام نارمل روٹین کے مطابق قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک خود رکھا جاتا ہے، ایک عزیز و اقارب کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو منت والی جو قربانی ہے، نظر والی جو قربانی ہے، اس کا نہ اغنیاء کو دے سکتے ہیں نہ خود کھا سکتے ہیں، بلکہ وہ سارے کا سارا فقراء کو تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ قربانی کی ایک ایسی قسم ہے کہ جس کا گوشت نہ قربانی کرنے والے گھر میں کھا سکتے ہیں، نہ مالداروں کی طرف بھیج سکتے ہیں کہ وہ کھائیں، بلکہ صرف فقراء کا اس پہ حق ہے۔ جی، تو ناظرین سامعین، اب تک ہماری نشست میں 5 سوالات ہو چکے ہیں اور اس کے علمی جوابات آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور اب بڑھتے ہیں اپنے آخری اور ایک اہم سوال کی طرف کہ جس کے بارے میں کافی لوگ، ایک لبرل قسم کے لوگ، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ایک اہم سوال ہم نے آج کی اس نشست میں شامل کیا ہے۔ اس کا جواب بھی علامہ صاحب سے لیتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، کیا قربانی کی جگہ غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے یا کوئی فلاحی کام کیا جا سکتا ہے، مثلا ہاسپٹل وغیرہ یا اس طرح کے جو فلاحی کام ہوتے ہیں ان میں حصہ لیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ اس طرح کے سوالات سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں قربانی کے جانور کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تو اس سوال کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں، اگر میں صرف سمپل اور سادے انداز میں جواب دوں، ویسے اس کے جواب کے لیے کافی ساری وضاحت جو ہے وہ درکار ہے۔ تو عام طور پہ تو یہی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن قربانی کے عمل کے علاوہ کوئی دوسرا نیکی کا عمل اللہ کے دربار میں اتنا قبول ہے ہی نہیں جتنا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں غریب لوگ بھی موجود تھے،
اور ان کی فلاح و بہبود کا بھی انتظام بہت ضروری تھا۔ تو اگر قربانی کی جگہ پہ یا قربانی کے متبادل کے طور پہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یا رفاہ عامہ کے کاموں میں رقم خرچ قربانی والی کی جا سکتی ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے لیے جو معیار ہے وہ ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ شریف میں آپ نے گزارے، اور ان 10 سالوں میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی ہے، قربانی فرمائی ہے، کسی سال کو بھی مس نہیں کیا۔ تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے خیر خواہ نہیں تھے اور ان کی فلاح و بہبود نہیں چاہتے تھے؟ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے مسائل سے واقف نہیں تھے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک ایک کھجور اور ایک ایک گھونٹ پانی کا پی کر گزارا کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا جا رہا تھا؟ حقیقت میں یہ اسلام دشمن اور جو لادین قوتیں ہیں اور جو یورپ کی نیچر اور یورپ کے کلچر سے متاثر لوگ ہیں، جن کو ہم لبرل کہہ سکتے ہیں، سوشلزم کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم ملحدانہ سوچ کے حاملین کہہ سکتے ہیں، یہ ان کے گندے اور فاسد عقائد و نظریات ہیں کہ جو وہ عوام میں پھیلاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات اور واضح کرتا چلا جاؤں کہ قربانی ایک وہ مقدس عمل ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور خاتم النبیین و خاتم المعصومین، آپ سے قبل حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے اور آج تک یہ عمل مبارک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ یاد رکھیں قربانی کا عمل مبارک اتنا ہی زیادہ قدیم ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے نا کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے تو جواب دیں کہ جتنی زیادہ پرانی انسان کی تاریخ ہے اتنی پرانی ہی قربانی کی تاریخ ہے۔ جی ناظرین و سامعین، ہماری آج کی اس مختصر سی نشست میں کل 6 سوالات کیے گئے ہیں، اور امید ہے کہ ان سوالات کے جو علامہ صاحب نے علمی جوابات عطا فرمائے ہیں اور ان سوالات کے بارے میں جو آپ کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے وہ یقیناً دور ہو چکے ہوں گے۔ تو اسی طرح آپ ہمیں قربانی کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کیجیے۔ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کو اپنے نشست میں شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔